بائبل کی صداقت چوتھا حصہ۔ بائبل مقدس لا تبدیل ہے۔ کچھ غیر مسیحوں کا خیال ہے کہ مسیحوں نے بائبل مقدس کو تبدیل کر دیا ہے اور موجودہ بائبل مقدس اصلی نہیں ہے، مگر ہم مسیحی کہتے ہیں کہ خدا کا کلام لا تبدیل ہے، کیونکہ بائبل مقدس خدا کا کلام ہے اور خدا کا کلام کبھی بدلتا نہیں اور اسے بدلا نہیں جا سکتا۔ جو لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بائبل مقدس اصلی نہیں ہے، اگر ان سے پوچھا جائے کہ وہ تاریخی طور پر ثابت کریں کہ بائبل تبدیل ہو چکی ہے، اور یہ بھی پوچھا جائے کہ بائبل مقدس میں سے کیا کیا تبدیل ہوا ہے، بائبل مقدس کو کس نے تبدیل کیا ہے، بائبل مقدس کہاں سے تبدیل ہوئی ہے، بائبل مقدس کو کب تبدیل کیا گیا، بائبل مقدس کو کیوں تبدیل کیا گیا۔ نیز یہ مطالبہ بھی کرنا چاہیے کہ اصلی بائبل دکھاؤ، اور حقیقت میں ان کے پاس ان باتوں کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اس لیے موجودہ بائبل ہی اصلی بائبل ہے۔ یہودیوں اور مسیحوں نے اسے نہ بدلا۔ یہودیوں اور مسیحوں میں سخت دشمنی چلی آ رہی تھی۔ یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ دشمنوں نے مل کر بائبل ایک جیسی تبدیل کی ہو؟ کیونکہ پرانا عہد نامہ جو یہودیوں کے پاس ہے وہی ہو بہو مسیحوں کے پاس ہے۔ سامریوں اور یہودیوں میں بھی دشمنی تھی، اور سامریوں کی توریت وہی ہے جو یہودیوں کی ہے۔ یہودیوں میں کئی فرقے تھے، یعنی فریسی، صدوقی اور اسینی، لیکن ان کی الہامی کتابیں مضامین میں یکساں تھیں۔ مسیحوں میں بھی مختلف فرقے تھے جو آپس میں سخت مخالفت رکھتے تھے۔ ان کی کتابیں بھی مضمون کے لحاظ سے آپس میں بالکل درست ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ یہ کتاب مقدس بدلی ہوئی نہیں ہے، بلکہ بائبل مقدس لا تبدیل کلام ہے۔ خدا کی باتیں نہیں بدلتی۔ بائبل مقدس خدا کا کلام ہے۔ خدا کا کلام بدلا نہیں جا سکتا۔ قرآن شریف میں توریت، زبور اور انجیل کو خدا کا کلام کہا گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن شریف کی روح سے یہ تینوں کتابیں جو ہیں یہ الہامی کتابیں ہیں۔ یہ تینوں کتابیں حضرت محمد کے آنے سے پہلے لکھی گئی۔ یہ نہ تو ان سے پہلے تبدیل ہوئیں اور نہ ان کے بعد میں تبدیل ہوئی۔ موجودہ بائبل بدلی ہوئی نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید میں لکھا ہے کہ خدا کی باتیں
نہیں بدلتی۔ توریت، زبور اور انجیل خدا کی باتیں ہیں، اس لیے یہ نہیں بدلی جا سکتی۔ اس لیے یہ کتابیں اصلی ہیں۔ قدیمی کلمی نسخوں کی شہادت۔ کلیسیا کے پاس دوسری، تیسری، چوتھی اور پانچویں صدی کے ہزار کلمی نسخے موجود ہیں۔ کم از کم 1300 یونانی کے ہیں اور 8000 سے زائد لاطینی ویلگٹ کے ہیں۔ پرانے لاطینی ترجمے جس کو اطالیہ کہتے ہیں اور پرانے شامی ترجمے مصر کی تینوں زبانوں کے ہزار نسخے موجود ہیں۔ پرانے عہد نامے میں سے 100 سال پہلے کے کلمی نسخے دستیاب ہو گئے ہیں۔ عہد جدید اور عہد قدیم کی کلمی کتابیں پرانی سے پرانی ملتی جا رہی ہیں۔ ہمارے پاس اصلی زبانوں کے قدیمی کلمی نسخے موجود ہیں جن کا ہم موجودہ بائبل کے ساتھ مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ان میں مشہور نسخے یہ ہیں۔ نمبر 1 سینائی نسخہ جو لندن کی لائبریری میں ہے۔ نمبر 2 ویٹیکن نسخہ روم میں پوپ صاحب کی لائبریری میں ہے۔ نمبر 3 اسکندروی نسخہ، یہ بھی پوپ صاحب کی لائبریری میں موجود ہے۔ نمبر 4 افراہیمی نسخہ جو پیرس میں ہے۔ نمبر 5 نسخہ بیضا کیمبرج یونیورسٹی میں ہے اور 6 صدی کا لکھا ہوا ہے۔ پہلے 2 کلمی نسخے 4 صدی کے پہلے نصف کے ہیں، تیسرا 4 صدی کے آخر کا یا 5ویں صدی کے شروع کا ہے۔ ہمارے پاس پرانے زمانے کے کئی ترجمے ہیں، مثلا پرانے عہد نامے کے 3 یونانی ترجمے، آرامی ترجمہ، شامی، لاطینی اور مصری ترجمے۔ ان کے علاوہ اور ترجمے بھی ہیں۔ اس طرح نئے عہد نامے کے مختلف قدیم ترجمے ہیں۔ وہ ترجمے موجودہ بائبل کے مطابق ہیں اور عبرانی، آرامی اور یونانی اصلی بائبل کے بھی عین مطابق ہیں۔ بس قدیم ترجموں سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ موجودہ بائبل جو ہے یہ تبدیل نہیں ہوئی، بلکہ یہی بائبل اصلی بائبل ہے۔ بزرگان دین کی شہادتیں۔ کلیسیا کے پاس بزرگان دین کی وعظ کی کتابیں موجود ہیں۔ وعظوں میں اور تعلیمی کتابوں میں بزرگان دین نے بائبل سے اس قدر اقتباس کیے ہیں کہ 8 آیات کے علاوہ ساری بائبل ان میں آ گئی ہے۔ ان کے علاوہ مسیحی بحث کی کتابوں میں مناظروں نے اکثر سے آیات نقل کی ہیں۔ ان سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ بائبل کبھی نہیں بدلی گئی اور موجودہ بائبل ہی اصلی بائبل ہے۔ اور موجودہ بائبل میں وہ سب حوالے اسی طرح پائے جاتے ہیں جس طرح کہ بحث کی کتابوں میں موجود ہیں۔
دشمن علماء کی کتابیں، اس کے علاوہ دشمن علماء کی وہ کتابیں جو مسیحیت کے خلاف لکھی گئی ہیں، ان کتابوں میں دشمن علماء بائبل کی آیتیں لکھ کر ان پر اعتراض کرتے تھے یا ان کی ہنسی اڑاتے تھے۔ ان کے ہنسی اڑانے اور اعتراضوں سے ہمیں کوئی واسطہ نہیں۔ ہمیں واسطہ ان باتوں سے ہے کہ جو انہوں نے ہنسی اڑانے یا اعتراض کرنے کے لیے بائبل سے نقل کی ہیں، جو باتیں انہوں نے نقل کی ہیں وہ موجودہ بائبل میں موجود ہیں۔ اس سے ظاہر ہے کہ اس وقت کی بائبل جس میں سے مسیحیت کے دشمن عالموں نے نقل کیا ہے وہ آج کل کی بائبل میں موجود ہیں۔ ان باتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ بائبل مقدس بدلی ہوئی نہیں ہے۔ بائبل مقدس نہ کبھی بدلی گئی تھی اور نہ بدلی گئی ہے اور نہ بدلی جائے گی، بلکہ جو کوئی اس مقدس کتاب کو یعنی بائبل مقدس کو پڑھتا ہے اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ یہ دل کو بھی بدلے، خیالوں کو بھی بدلے، یہ گمراہ انسانوں کی چالوں کو بدلے۔ یہ ہے بائبل کی صداقت چوتھا حصہ۔ اگر آپ کو یہ بائبل مقدس کا سلسلہ سیکھنے کا سلسلہ پسند آتا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں یا شیئر کریں۔ تھینک یو۔